رب کریم کی یہ شان ہے کہ وہ رحم فرمانے والا ہے اور رحم کرنے والوں کو پسند بھی فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند بھی فرماتا سبحان ہے۔ اللہ۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی رحم کرنے والے، معاف کرنے والے، مہربانی کرنے والے بنے۔ یہاں مجھے وہ خوبصورت حدیث یاد آ گئی، حدیث پاک کا مضمون ہے، جو رحم نہیں کرتا وہ رحم نہیں کیا جائے گا، اور جو معاف نہیں کرتا وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سخت دلی، بے رحمی، لوگوں کے ساتھ سختی والا برتاؤ کرنے والا پہلے اپنے اوپر غور کرے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے نا، جس کا مضمون ہے کہ ایک صحابی رسول کے غلام نے کوئی غلطی کر دی، انہوں نے باقاعدہ اس کو مارنے کے لیے اپنا کوڑا یا چابک اٹھایا، تو پیچھے سے ان کو آواز آئی کہ تم اس پر جو قدرت رکھتے ہو، کوئی ہے جو تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ اس صحابی رسول نے جب مڑ کے پیچھے دیکھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، تو کہا حضور میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف بھی کرتا ہوں اور اس کو آزاد بھی کرتا ہوں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کرتے تو تمہیں آگ چھوتی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک نے پریکٹیکلی صحابہ کرام کو نرمی کا، درگزر کا، رحم دلی کا درس دیا، اور یہی مومن کی شان ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ میں تو جب بھی اس حدیث کو پڑھتا ہوں، جس کو کہتے ہیں نا کہ 3 لفظ ہیں اور وہ تینوں لفظ ہی اتنے خوبصورت موتیوں کی طرح ہیں۔ آقا فرماتے ہیں المؤمن ہین لین سہل۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا ان تینوں الفاظ کا جو چناؤ ہے، جو اس کی خوبصورتی ہے، اسی میں بندہ کھو جائے، معنی نہ بھی سمجھ آئے نا تو ایک ترنم کا رواں ہے، ہین لین سہل۔ میرے آقا نے ان 3 لفظوں میں تھوڑی پنجابی میں کہتے ہیں نا گلی مکا دی ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے مومن وہ ہوتا ہے جو نرم دل ہوتا ہے، نرم خو ہوتا ہے اور آسان ہوتا ہے۔ یقین کریں سلمان بھائی، اگر اس حدیث کو کوئی سمجھ لے اور امپلیمنٹ کر دے اپنی ذات پر، کہ اگر نرم دل ہو، نرم دل سے مراد کیا ہے کہ کسی کی تکلیف میں خود بھی تکلیف محسوس کرے۔ نرم خو کیا ہوتا ہے؟ اس کی عادتوں میں نرمی ہو، سافٹنس ہو، ہم سے جب کوئی بات کرے تو اس کو محسوس کرے کہ یار بات نرمی سے ہو رہی ہے، بات شفقت سے ہو رہی ہے۔ اور تیسری بات تو اتنی کمال کی ہے کہ مومن آسان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پر جب میں نے مفتی قاسم صاحب سے کچھ اس کی شرح لی کہ آسان سے مراد کیا ہے، اللہ اکبر، طبیعت ہری بھری ہو گئی۔ آسان کے معنی یہ عدنان بھائی، اس حدیث سے جو مفہوم ہے کہ مومن ایزی ٹو ایکسیس ہوتا ہے، یعنی جس کے ساتھ کچھ بھی کرنا آسان ہو، بات کرنا آسان ہو، کاروبار کرنا آسان ہو، رشتہ داری کرنا آسان ہو، اس کا نگران بننا آسان ہو، اس کا ماتحت بننا آسان ہو۔ اگر آپ ساری چیزیں دیکھ لیں نا، اب اپنے اوپر ہم جتنے بیٹھے غور کر لیں کہ میں آسان شخصیت ہوں یا مشکل ٹپیکل ہوں۔ مومن آسان ہوتا ہے، آقا نے فرما دیا ہے۔ اب اپنے بارے میں ہر لہجے پہ غور کریں کہ جو مجھ سے کاروبار کرتے ہیں، میں ان کے لیے آسان ہوں یا مشکل ہوں۔ پرابلم یہ ہے کہ آج کسی بھی امپلائی کا، کسی بھی نگران ماتحت کا اپنے سیٹ سے بات کرتے وقت یہ دیکھنا پڑتا ہے صاحب کا موڈ ٹھیک ہے کہ نہیں، اپنی ریکویسٹ کروں یا نہ کروں۔ بیوی کئی دنوں تک شوہر کا موڈ صحیح ہونے کا انتظار کرتے کہ نہیں آج بات نہیں کرنا۔ بچے باپ سے بات کرتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ آج ابو کا موڈ بالکل ٹھیک نہیں ہے، بات نہ کریں۔ آپ خود سوچیں وہ پرسنالٹی کیسی ہے کہ جس سے دیکھ بھال کر بات کرنی پڑتی ہے، موڈ دیکھ کر بات کرنی پڑتی ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام وہ شخصیت ہیں جو کونین کے والی ہیں، رب کے حبیب ہیں۔ بدو آتے تھے گاؤں سے اور جو پوچھنا ہوتا کھڑے ہو کے سوال کر لیتے۔ پردے میں خواتین اپنے مسائل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتی۔ لک ایٹ دی فلیکسیبلٹی ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک فلیکسیبلٹی کی بات کریں، اللہ اکبر۔ حدیث میں لکھا کہ نبی پاک جب مدینہ شریف کی گلیوں میں باہر تشریف لاتے نا، اور اگر مدینے کے بچے آقا کا ہاتھ پکڑ لیتے، وہ جدھر لے جاتے میرے آقا ادھر چلے جاتے۔ لک ایٹ دی فلیکسیبلٹی، مقام دیکھیں اور انداز دیکھیں۔ اور ہم نے اپنے گرد وہ خول بنایا ہوا کہ نہیں جناب مجھ سے کوئی سیدھی بات نہیں کر سکتا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی بات نہیں کر سکتا، مجھ سے سب بہت ڈرتے ہیں، میرا ایک روب ہے خاندان میں۔ جناب یہ روب جو ہے یہ واقعی روب ہی ہے، یہ عزت نہیں ہے۔ مزہ یہ ہے سلمان بھائی کہ آپ کی پرسنالٹی ایسی ہو کہ آپ کے سامنے بھی لوگ آپ کا ادب کریں، آپ کے پیچھے بھی آپ کی رسپیکٹ کریں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جن کے سامنے تو لوگ ان کی بات فالو کرتے ہیں، جیسے ہی وہ جاتے ہیں پھر ساری انہی کی باتیں ہو رہی تھی کہ اتنا خراب آدمی ہے۔ مزہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں میں اتنے مقبول ہوں کہ آپ بچوں کے سامنے ہوں تب بھی وہ آپ کی ناراضگی سے ڈریں، اور آپ نہ ہوں جب بھی وہ آپ کی ناراضگی سے ڈریں۔ تو اگر آپ کی شخصیت کے اندر یہ نرمی ہے، یہ شفقت ہے، یہ رسپیکٹ دینا ہے، آپ کے لیے لوگ آنکھیں بچھائیں گے۔ دنیا میں اسی چیز کی تو کمی ہے، یعنی دنیا میں طنز کرنے والے، ٹونٹ کرنے والے، ڈانٹنے والے، جھگڑنے والے تو بہت ہیں، چند ہی لوگ پیار دینے والے ہیں، ان پیار کرنے والوں کے لوگ دیوانے ہوتے ہیں۔